اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، یہ کعبہ اللہ کا گھر اور توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش علی اعلان کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کے متولی بھی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ کے ان دشمنوں کا اس کی مساجد کے اوپر کوئی حق بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور خانہ کعبہ کا خیال بھی رکھتے تھے۔ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ برابر نہیں ہو سکتی اللہ کے نزدیک اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اور رضامندی کی اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ٹھہریں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے بندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اس آیت میں 8 چیزیں گنوا کر 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا کہ اگر کسی کے دل میں ان 8 محبتوں میں سے کسی ایک یا ان سب محبتوں کا جذبہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کی محبتوں کے جذبے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اس کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں ڈالے اور دوسرے میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کی 3 محبتیں ڈالے،
اور پھر اپنا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔